السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے لائک کریے، کمنٹ کریے، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریے۔ ایک گھر کس کے لیے ہوتا ہے؟ راحت کے لیے۔ وہ گھر انسان کا ہو یا پرندوں کا ہو یا کسی بھی قسم کی مخلوق کا، وہ اس کے لیے راحت کے لیے ہوتا ہے۔ اور عربی کی ایک کہاوت ہے کہ اصلاً جار قبل الدار، یعنی آپ نے کہیں رہائش کرنی ہے تو پہلے ہمسائے کا پوچھو، گھر لینے سے پہلے ہمسائے کے بارے میں پوچھو، کیونکہ اسی سے آپ کو واسطہ پڑنے والا ہے۔ آج کا جو ہمارا قصہ ہے یہ اسی کے متعلق ہے کہ اگر کسی کا ہمسایہ وہ جن ہو تو شروع کرتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ قصہ بیان کرتا ہے سامر، جو کہ کویتی شہری ہے اور اپنی خالہ کے بیٹے کی شادی کے اوپر سعودی عرب جاتے ہیں۔ اسی کی زبانی سنتے ہیں سامر کیا کہتے ہیں۔ میرا نام سامر ہے اور میں کویتی شہری ہوں۔ ہمیں اپنی خالہ کے بیٹے کی شادی پہ، جو کہ سعودی عرب میں ہے، وہاں جانا پڑتا ہے۔ چونکہ خالہ تھی اس لیے 1 مہینہ پہلے ہی شادی سے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں اور یہاں کویت سے ہی اپنا ایک پروگرام بناتے ہیں، میپ بناتے ہیں کہ ہم جا کے رہنا کہاں پر ہے، بجائے کہ ہم لوگ اپنے خالہ کے گھر میں رہیں۔ ہمارے نانا کا گھر خالی پڑا ہوا ہے، جو کہ ان کی وفات کے بعد سے اب تک خالی ہے۔ تو میری ماں تو ظاہر ہے اسی گھر سے تھی، تو ٹھیک ہے وہاں پر جا کے وہاں رہیں گے، اس کی ایک دفعہ صفائی وغیرہ کروا لیں گے، کیونکہ نانا نانی کے بعد کبھی بھی کسی نہ ماموں نے نہ خالہ نے وہاں پر کوئی گھر رکھا ہے، نہ رہائش کی ہے، بلکہ وہ تبھی سے خالی پڑا ہوا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا سن 2007 تھا، اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ اب میری عمر 33 سال ہے۔ میری ماں کہتی ہے جب ہم وہاں پر جائیں گے تو میری بات غور سے یاد رکھنا کہ کوئی بھی ہمسائوں کی طرف نہیں جائے گا، نہ ان سے ملے گا۔ میں سوچتا یار یہ ماں ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ المہم ہم لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، اس علاقے کا نام، شہر کا نام ہے انیری ہے۔ رات کا ٹائم تھا، جب وہاں پہنچے تو خالوں کے گھر میں یعنی ماموں کے گھر میں کافی بھیڑ رش تھا، بہت زیادہ گاڑیاں تھی، پارکنگ کی جگہ نہیں تھی۔ تو ابا نے گھر کے سامنے ہمیں اتارا اور کہا کہ گاڑی کہیں دور کھڑی کر کے آتا ہوں۔ جب میں وہاں پر اترا تو میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ اماں نے ہمیں ہمسایوں سے ملنے سے کیوں منع کیا تھا۔ اب ہم لوگ گاڑی کھڑی کر کے دور پیدل آتے ہیں، باقی سارے وہاں پر اتر چکے تھے گھر میں۔ تو جب میں گھر کے قریب آیا تو دیکھتا ہوں کہ 2 آدمی کھڑے ہیں جو ماموں کے گھر کے قریب تھے، جو ہمسایہ گھر تھا۔ تو وہ شخص تھے سانولے کلر کے۔ میں نے کہا اچھا یہی وہ شخص ہیں، یہی وہ ہمسائے ہیں جن کے بارے میں ماں نے کہا تھا کہ کوئی ان سے نہیں ملے یا کوئی ان سے بات نہیں کرے۔ وہاں کھانے کا انتظام تھا، ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا رات کا، سب بچے کھیل رہے ہیں۔ میں اپنے ماموں کے بیٹے کو لے کے باہر آ کے بیٹھ جاتا ہوں گھر کے اور کہتا ہوں کہ یار امی کہہ رہی تھی کہ جو یہ ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہ کرے، ان کے گھر میں بھی کوئی نہ جائے، اور بڑی عجیب سی باتیں ماں نے بتائیں۔ کہتا ہے ہاں پھپھو صحیح کہہ رہی ہے، یہ جو گھر ہے نا یہاں انسان نہیں بستے بلکہ یہاں پر جنات ہیں۔ تو میں اس کا مذاق اڑاتا ہوں، جنات ہیں؟ کدھر ہے جنات؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے دیکھو مذاق نہیں اڑاؤ بھائی، یہ صحیح ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ گھر جنات کا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں آتا، کوئی اندر جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے ہمسائے عام ہمسائے نہیں، ہمارے ہمسائے جن ہیں، بلکہ یہ جن کی فیملی ہے۔ پہلے تو میں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن پھر میں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھے مجھے عجیب عجیب قصے سناتا ہے اس گھر کے متعلق۔ وہ ایسے قصے تھے کہ جو الف لیلہ میں بھی نہ ہو۔ تو میں نے اپنی ہنسی بڑی کنٹرول کی ہوئی ہے کہ اس کے قصے مجھے مذاق لگ رہے۔ میں اس کے سامنے ہنستا نہیں کہ یار کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو کہتا ہے جب یہ گھر لیا تھا ہم نے تو ادھر ادھر سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہاں پر نہیں رہو، یہ جو گھر ہے یہاں جنات کی فیملی ہے۔ ایسے وہ قصے میرے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک قصہ اس نے بیان کیا کہ ایک دن میرے ابو مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے فجر کے ٹائم۔ اس وقت ہمیں یہ گھر لیے ہوئے بھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا۔ تو جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہ جو ہمارا ہمسایہ گھر ہے
यहाँ पर एक शख्स खड़ा था सांवले कलर का, तो अब्बू ने उससे सलाम ली, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहा कि ये आपका घर है, आप यहाँ रहते हो? उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन सर हिला के कहा कि हाँ। तो अब्बू ने कहा कि मैं आपका हमसाया हूँ, ये मेरा साथ वाला मेरा घर है, तो चलाओ नमाज पढ़ने चलते हैं। लेकिन वो गुस्सा करके घर में चला गया, दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। अब्बू सोचते हुए जा रहे हैं कि यार कैसा शख्स है, मैं उसको नमाज के लिए कह रहा हूँ और वो गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर। तो नमाज के बाद अब्बू ने इमाम मस्जिद को कहा कि मैं फलान हूँ, फलानी जगह मेरा घर है, तो आज मैं आ रहा था तो मेरे हमसाया एक घर है, वो शख्स खड़ा था, उसे मैंने बोला नमाज के लिए चलो, तो वो गुस्सा कर गया। तो वही इमाम मस्जिद कहता है वो जो घर आप कह रहे हैं ना, वो घर तो वीरान है, वहाँ जिन्नात है, और जो आपने देखा वो इंसानों में से नहीं था बल्कि वो जिन था। तो अब्बू ने इमाम मस्जिद की बात के ऊपर यकीन नहीं किया, कहा कि मैं खुद जब तक तहकीक न कर लूँ मैं नहीं मानूंगा। तो ऐसा ही हुआ। थोड़े दिन के बाद ये अब्बू को पता चल गया लोगों से कि यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, ये तो कब से घर वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ जिन्नात है। अब जब मेरा कज़न मुझे ये बातें बता रहे हैं तो मुझसे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई, मैं ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यार ये सब खुराफात हैं, मैं तुम्हें ये झूठा साबित करके दिखाऊंगा। मेरा कज़न कहता तुम कैसे झूठा साबित करोगे? कहा कि अगली रात देखो, मैं इस घर में जाऊंगा, इसकी वीडियो बना के लाऊंगा और देखना मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरा कज़न कहता नहीं भाई शुक्रिया, ऐसा नहीं करो, 2 हफ्ते के बाद भाई की शादी है, तुम यहाँ पर कोई और ही चांद ना चढ़ा देना। और अगले रात मैंने ऐसा ही किया, मैं ऊपर जाके छत से वीडियो बनाता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल साथ वाला घर था। तो देखते हो कि नीचे दरवाज़ा बंद है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं किधर से अंदर जाऊँगा, बाहर का दरवाज़ा तो बंद है। तो मैं इधर उधर देखता हूँ, कोई तो जगह होगी घर के अंदर जाने के लिए, लेकिन नहीं। लेकिन जब मैं दूसरी साइड से होकर वापस आया तो देखता हूँ तो दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने कहा है, दरवाज़ा थोड़ी देर पहले बंद था, अभी कैसे खुला है? तो मैं अपने आप को झूठा साबित करता हूँ कि नहीं, तुमने पहले गौर ही नहीं किया, दरवाज़ा तो पहले का खुला हुआ है। तो मैं नीचे जाता हूँ, वहाँ से टॉर्च लेता हूँ और सीधा उस घर के अंदर दाखिल हो जाता हूँ। अब उस घर में खूब अंधेरा है, मैं लाइट ऑन करता हूँ, देखता हूँ, लेकिन लाइट बिल्कुल ख़राब है, बिजली तक नहीं। तो मैं ऐसे ही टॉर्च से चलता देखता हूँ कि हर चीज़ के ऊपर गुबार पड़ी हुई है, जो खिलौने हैं, जो घर का सामान है उसके ऊपर गुबार पड़ी हुई है, यानी काफ़ी सालों से यहाँ पर कोई आया ही नहीं। मैं एक एक कमरे में जाके देखता हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि ये सब जो है खुराफात है। लेकिन एक चीज़ ने मेरे जिस्म में करंट दौड़ा दी, यानी मेरे अंदर खौफ पैदा किया कि जब मैं चलता हूँ मुझे आवाज़ आती है जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं पीछे देखता हूँ कि कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बहरहाल मैं अब वापस चलता हूँ तो देखता हूँ कि सामने हॉल में एक शख्स खड़ा है। तो मैंने जल्दी से टॉर्च नीचे कर ली कि यार ये इस घर का मुकीम है, तो ऐसा ना हो कि ये मेरे लिए कोई और मसला पैदा कर दे। यानी मेरे जहन में नहीं आया कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं। लेकिन जब मैं हॉल से टॉर्च दूसरी तरफ करता हूँ अपने रास्ते के लिए, तो देखता हूँ कि वो शख्स मेरे सामने खड़ा है जो अभी हॉल में था, लेकिन इस वक्त उसकी शक्ल ऐसी थी कि मैं देख के बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मैं उसी घर में पड़ा हूँ और मुझे वो याद आ गया कि जो रात को मैंने खौफनाक शक्ल देखी थी। तो मैं उठ के वापस ऊपर को भागता हूँ ताकि दीवार फैला के अपने मामू के घर चला जाऊँ। जब मैं उस घर में जाता हूँ तो अब्बू वगैरह वो सब मुझे ढूंढ रहे थे। तो कहते तू किधर था? मैंने कहा वो अब्बू मैं वो जो ऊपर कमरा है ना जहाँ कपड़े चेंज करते हैं, मैं वहाँ पर गिरा बेहोश हो गया था। मैंने अब्बू को ये चीज़ें नहीं बताई कि मैं उस घर में चला गया था, मुझे ये डर था कि अब्बू मुझे मारेंगे, जबकि सबने मना किया था उस घर में नहीं जाना। तो मैं इस डर से किसी को बताया ही नहीं कि मैं उस घर में गया था। लेकिन मामू कहते हैं कि तू झूठ बोल रहे हैं, मैं 2 दफ़ा उस कमरे में तुझे तलाश करके हूँ, तू बता दो किधर था। अब इस मौके के ऊपर मेरे अब्बू मेरे ऊपर जो है ना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मेरी अम्मी आ जाती है, क्या हुआ, छोड़ो, मिल गया। लेकिन मेरे अब्बू मेरे ऊपर भी गुस्सा करते हैं और अम्मी के ऊपर भी। लेकिन बीच में मामू आए, मामू कहते हैं हाँ लाश छोड़ो, कुछ भी नहीं है, इधर ही था। मेन चीज़ ये है कि सामान मिल गया, यानी कोई मसला नहीं है। अब ये सारे मामलात में
میرے ذہن میں وہی ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ یار کیا واقعی جو میں نے دیکھا وہ جن تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب میں ماموں کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں، اسی کے پاس جس سے نے مجھے ساری باتیں بتائی تھی۔ میں نے کہا یار میں اس گھر میں گیا تھا تو جو میرے ساتھ پیش ہے میں نے اسے سارا بتایا۔ کہتا ہے یار میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اس گھر میں نہ جانا، کہ اس گھر میں جنات ہیں۔ کہتا ہاں میں نے ابھی یقین کر لیا کیونکہ میں نے دیکھ لیا، بڑی خوفناک شکل تھی، کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اسی دوران اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں کہ مجھے بڑی شدید نیند آ جاتی ہے، نارمل نیند نہیں کہ اچانک بندے کے اوپر اتنی نیند حاوی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں یار مجھے نیند آ رہی ہے، چھوڑ میں جا رہا ہوں، میں سونے لگا ہوں۔ میں جا کے سو جاتا ہوں۔ اب مجھے سوئے عشاء کا ٹائم ہو گیا، امی آ کے مجھے اٹھاتی ہے کہ آؤ رات کا کھانا کھاؤ۔ تو میں نے کہا نہیں امی میرا دل نہیں کر رہا، مجھے سونے دو۔ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اب میں سویا ہوا ہوں کافی لمبے ٹائم سے کہ مجھے آواز آتی ہے کہ میرے ابو مجھے آوازیں دے رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں میرے ابو مجھے آوازیں دے رہے ہیں، مجھے کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آواز ہو کہ ہاں ابا میں یہاں ہوں، لیکن مجھ سے آواز نہیں دی جاتی، میری آواز نہیں نکلتی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں زمین کے اوپر سویا ہوا ہوں۔ میں زمین کے اوپر کیسے سویا ہوں جبکہ میں تو بیڈ کے اوپر سویا تھا ماموں کے گھر میں؟ تو اب میں زمین پہ کیسے آیا؟ تو میں اٹھ کے تو تلاش کرتا ہوں لائٹ آن کرنے کے لیے، لیکن مجھے لائٹ نہیں ملتی۔ تو میں بھاگ کے باہر آتا ہوں، سامنے مجھے گھر میں لائٹ نظر آ رہی ہے۔ تو تب مجھے پتا چلا کہ میں تو ماموں کے گھر میں ہی نہیں ہوں، میں تو اسی گھر میں ہوں جہاں جنات ہیں۔ میں یہاں کیسے آیا؟ تو میں چلتا ہوں، کمرے میں میرے ابو کھڑے ہیں۔ اب انہوں نے میری سائڈ کے اوپر کمر کی ہوئی ہے۔ میں ابو کو دیکھ کے تھوڑا مطمئن ہوا کہ ابو مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ گئے۔ تو میں نے کہا ابا میں یہاں ہوں۔ اب میں ایسا ابو کے پاس جاتا ہوں۔ اب جو ان کا کمر ہے مجھے پتہ ہے یہ میرے ابو کھڑے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ جب تمہیں کہا تھا اس گھر میں نہیں جانا، اس گھر میں کوئی رہتا ہے، تو تم نے کیوں نہیں بات مانی؟ تو میں نے کہا ہاں ابا اب مجھے پتہ چل گیا یہاں پر کوئی ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے ابو پلٹتے ہیں میری طرف، لیکن جب انہوں نے چہرہ میرے سامنے کیا وہ میرا ابو نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ شخص ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ وہی کبھی شکل۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں نے اس قدر زور سے چیخ ماری، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری چیخ پورے محلے میں نہ گھومے، اس قدر میں نے زور سے چیخ ماری اور میں بھاگتا ہوں۔ جب میں بھاگتا ہوں کوئی چیز میرے سر کے اوپر لگتی ہے، میں گر کے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا ابو اور ماموں اوپر کھڑے ہیں۔ جب میں ابو کو دیکھتا ہوں تو میں ابو کو چھوڑ کے ماموں کو جا کے چمٹ جاتا ہوں۔ بہرحال وہ مجھے لے کے گھر آتے ہیں۔ میرا ابا مجھے بڑا مارتا ہے، زمین کے اوپر گھسیٹ کے مارتا کہ تو وہاں پر کیوں گیا؟ میں نے کہا ابا اللہ کی قسم میں خود وہاں پر نہیں گیا، مجھے نہیں پتا، میں تو یہاں سویا تھا، میں وہاں کیسے چلا گیا مجھے نہیں پتا۔ لیکن ابا کہتا دیکھ تو جھوٹ بولتا ہے، تو خود گیا تھا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ تجھے ہم لوگ اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تو ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں سوئے گا تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو کیسے یہاں سوتا ہے اور وہاں پر جا کے کیسے چلا جاتا ہے۔ اب اسی رات میں ابو اور امی کے کمرے میں سوتا ہوں، وہ بیڈ کے اوپر ہے، میں زمین کے اوپر سوتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ میں کروٹیں بدلتا ہوں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں وہاں، کافی ٹائم ہو گیا۔ میری امی اور ابو گہری نیند سوئے ہوئے۔ جب میں نے کروٹ لی تو میرا دھیان کھڑکی کی طرف تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہی شخص، وہ کبھی شکل والا ادھر کھڑا اور مجھے اشارہ کر رہا ہے آؤ۔ تو میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں اٹھ کے بھاگ کے تو امی اور ابو کے بیچ میں چلا گیا، جا کے اوپر کمبل اوڑھ لیا۔ تو وہ کہتے کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے کہا ابا وہ ایک آدمی یہاں پر کھڑا ہے کھڑکی میں، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں کون سا آدمی ہے؟ اور ہم لوگ گراؤنڈ فلور پر نہیں ہے کہ کوئی باہر گلی میں کھڑا ہو کے تجھے دیکھ رہے، یہ اوپر کا فلور ہے، یہاں کھڑے کھڑکی میں کیسے کوئی آگے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابو جا کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں، کہتے تو بس وہم میں ہے، خیال میں ہے، اور یہ جو تیرے ذہن میں سوچ ہے اس کو نکالو۔ اب اس دن
مجھے پورا دن آوازیں آتی رہیں کہ کوئی مجھے پکار رہے. میں نے اماں کو بھی کہا کہ اماں مجھے کوئی پکارتے، مجھے آوازیں آتی ہیں. تو اماں نے میرے اوپر دم کیا اور میں انہیں کے ساتھ جا کر کمرے میں سوا تھا. اسی رات جو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اگلے دن میری امی ابو کو کہتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، اس کو کسی شیخ کے پاس لے کے جاؤ اور اس کے اوپر دم کرواؤ. ابو کہتے ہیں کہ یہ پاگل جو ہے نا، یہ ڈر رہے، اس کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں، صرف یہ ڈرتا ہے. تو ابھی شادی ہے، چلو شادی وغیرہ ختم کر کے جب واپس جائیں گے کویت تو وہاں جا کے دم کروا لیں گے، چھوڑو. لیکن ابو نے کوئی اس کے اوپر دھیان نہیں دیا. اب اس دن ہم لوگ کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے رات کا ٹائم ہو گیا. فٹ بال کھیلتے کھیلتے تھک کے میں نے کہا یار میں بیٹھنے لگا ہوں، تم لوگ کھیلو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھ. میں اب وہاں پر بیٹھا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی آیا، مجھے کہتا ہے سامر مجھے واش روم تک لے جاؤ. تو میں حیران ہوں کہ یہ تو کبھی بھی مجھے نہیں آ کے بولتا کہ واش روم میں لے کے جاؤ، اور چھوٹا بھی نہیں ہے. اب ہم جہاں حال میں کھیل رہے تھے وہاں پر ایک واش روم تھا، تو میں اس کو لے کے جاتا ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں، جاؤ واش روم میں. اب وہ جا کر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ دروازہ کیوں بند کر رہا ہے؟ میں باہر کھڑا ہوں. لیکن میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا، میرا بھائی باہر نہیں آ رہا. میں اس کو آوازیں دیتا ہوں بھائی کافی ٹائم ہو گیا، نکلو باہر نکلو، لیکن کوئی بھی نہیں. تو میں دروازہ کھولتا ہوں، دیکھتا ہوں اندر اندھیرا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو روشنی تھی، لیکن واش روم کے اندر اندھیرا ہے، میرا بھائی نہیں ہے. تو میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ بھائی کدھر گیا، ابھی تو وہ اندر آیا تھا. اس نے میرا دروازہ بند ہو گیا اور میں چلاتا ہوں، چیخیں مارتا ہوں دروازہ کھولو. پہلے مجھے ڈر تھا میرے بھائی کا، میرا بھائی کدھر گیا. اب مجھے میری پڑ گئی کہ بھائی دروازہ کس نے بند کر دیا، اور دروازہ کھولتا ہوں دروازہ کھلتا ہی نہیں. پھر روشن دان سے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص، وہ کبھی شکل والا لال آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہے. تو میں چیخیں مارتا ہوں، چلاتا ہوں، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، اس قدر چلاتا ہوں کہ میرے منہ سے خون نکلتے. اچانک دروازہ کھل گیا، دیکھا تو باہر میری امی اور ابو ہیں. میں بھاگ کے ان کو جا کے چمٹ گیا. امی کہتی ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا اس کو کسی شیخ کے پاس لے کے جاؤ، اس کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. اب اس وقت ابو نے یقین کیا، کیونکہ میں نے ٹکرے مار مار کے، ہاتھ مار مار کے، میرے ہاتھوں سے بھی خون نکل رہا تھا، میرے سر سے بھی اور میرے منہ سے بھی خون نکل رہا تھا. اب وہ مجھے لے کے تو شیخ کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ رقیہ شرعی جو ہے وہ پڑے میرے اوپر، شرعی دم کرے. میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں نے تو، انہوں نے تو مجھے تنگ نہیں کیا تھا یا انہوں نے مجھے چیلنج نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے ان کو تنگ کیا تھا، میں نے ان کو چیلنج کیا تھا. میں سب سے سن کے پھر بھی میں ان کے گھر میں چلا گیا. لیکن وہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا. پورا ایک ہفتہ لگا. ڈیلی جاتے ہیں دم کرواتے ہیں، ڈیلی جا کے دم کرواتے ہیں، تب جا کے کہیں میری جان چھوٹی. الحمدللہ وہاں سے شادی کی اور واپس آ گئے. اتنے سال ہو گئے اس واقعے کو، میرے ذہن میں ابھی بھی وسوسے آتے ہیں کہ کہیں وہ شخص ادھر سے نہ آ جائے، وہ وہاں سے نہ نکل آئے، وہ اوپر سے نہ آ جائے، میں کہیں کسی اور جگہ جا کے نہ سویا ہوا ہوں. ایسے وسوسے میرے ابھی بھی ذہن میں رہتے ہیں. آخر میں آپ لوگوں کو نصیحت کروں گا کہ جب کبھی کوئی آپ کا دوست کچھ چیز بولتے تو اس کے اوپر یقین کریں. ایسے ہی منہ اٹھا کے جنات کو چیلنج نہیں دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ویسا نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا. دوستو یہ واقعہ سامر کا کویتی شہری بڑا خوفناک قصہ تھا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو کل کا قصہ ہے نا، یمن السعید یمن الحبیب، بہت خوفناک قصہ ہے. بہت کیا، انتہائی خوفناک قصہ ہے جو کل ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ باذن اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.